2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے فیس بک پہ. ان کے ایک دوست ہیں، ان کا نام ڈاکٹر مظہر ہے. وہ ان کو پوسٹیں بنا بنا کے دیتے تھے میرے خلاف فیس بک پہ لگانے کی، گھٹیا قسم کی، ایسے ہی مذاق کرنے، تصویر کے اوپر کو گندا تو نہیں، بس ایک مزاحیہ سے کیپشن لگا دینے، تماشا بنانے کی کوشش کرنا. تو میں نے انہیں منع بھی کیا کہ ایسے نہ کریں، میں آپ کو آئرن ہینڈس کے ساتھ ہینڈل کروں گا، مگر وہ باز نہیں آ رہے تھے. تو میں نے پھر ایف آئی اے میں درخواست دی. ایف آئی اے کا ایک پروسیجر ہے، ایف آئی اے نے امریکہ کو لکھا. میں نے تو نامینیٹ کیا انہیں کہ یہ آدمی ہے جو کہ ساری پوسٹوں کو چلا رہا ہے. ایف آئی اے نے پھر بھی اس کے اوپر کنفرمیشن لی کہ ہم امریکہ سے اس کی کنفرمیشن لیں گے کہ یہی آدمی ہے جو اس کو رن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد کنفرمیشن آ گئی ایف آئی اے کی جانب سے کہ یہی آدمی ہے، امریکہ سے بلکہ کنفرمیشن آئی کہ یہی آدمی ہے اور جو اس ساری پوسٹوں کے پیچھے ہے. تو جب وہ پوسٹیں ساری آئیڈینٹیفائی ہو گئیں اور وہ بندہ ٹریس ہو گیا، تو اس کے بعد ایف آئی آر رجسٹر ہوئی. میں نے ایف آئی اے کے کوئی 100 چکر لگائے اس کام کے لیے. میں نے سوچا، کیونکہ وہ بندہ مجھے آگے سے کہتا تھا کہ تم میرا کیا کر سکتے ہو، میرے پہ نہیں پرچہ ہوگا. پرچہ ہو گیا. ٹیسٹڈ کاپی جب ریلیز ہوئی اس پہ مور لگ کے، تو اس بندے نے پھر اپنے میرے یاروں دوستوں کو اپروچ کیا. اس نے کہا کہ جی وہ اس سے جان چھڑا دو کسی طرح، یہ تو واقعی پرچہ ہو گیا. تو جب وہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ شاید بھول بھال جائے گا. میں نے خیر تفتیش شروع کروا دی پرچے کی. اس نے پری اریسٹ بیل کرائی. پری اریسٹ بیل اس کی، اب اوبیسلی اسے انویسٹیگیشن جوائن کرنی تھی، انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہا تھا. انویسٹیگیشن نہ جوائن کرنے کی وجہ سے پری اریسٹ بیل ایکسپائر ہو گئی، کنفرم نہیں ہوئی. اب پھر دوبارہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ جی دیکھیں غلطی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا یار دیکھو تم نے جو زیادتی کی اس وقت میرے پہ، مختلف قسم کے میرا مذاق بنانے کی کوشش کی، تو میں ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ میری کردار کشی کریں یا میرے بارے میں بکواس کریں. تو اب میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. تم جاؤ جو کرنا ہے کرتے رہو، میں یہ پرچہ اینڈ تک فالو کروں گا. تم اس میں ملزم کے طور پہ چلان ہوگے، پھر انشاءاللہ مجرم ڈکلیئر ہوگے، پھر 6 مہینے کے لیے تمہیں جیل جاؤ گے. اور جب جیل جاؤ گے اس کے بعد پھر تم کنوکٹ ہو چکے ہوگے، اس کے بعد تم فارغ ہو جاؤ گے، پھر جاب شاپ بھی ختم ہو جائے گی ساری. تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلیں آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو ڈیلے کر لیں تھوڑا. تو میں چپ ہو گیا. میں نے وہ پرچہ ختم نہیں کیا. پرچوں کی ایک چیز ہے کہ اگر آپ پرچے کو خارج نہ کروائیں تو پرچہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اور یہ کسی بھی وقت دوبارہ آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں اسے. تو میں نے پرچہ نہ خارج کرایا، نہ پوری طرح آگے چلان ہوا، بھی وہ پرچہ پڑا ہوا ہے. تو اب وہ پرسوں مجھے ملے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی وہ صلح نامہ کر لیتے ہیں ہم. تو میں نے کہا کہ کس چیز کا صلح نامہ؟ ہماری کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی تم نے ایک زیادتی کی، میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، میں نے تمہارے پہ پرچہ کرا دیا، تو اب تم کس منہ سے آگے ہو صلح کر رہے ہیں؟ صلح تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہوتا، تم نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے برابر کی زیادتی کی، اب ہم صلح کر لیتے ہیں. اب تم معافی نامہ لکھو، اس پہ لکھو کہ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے ہوئے پہ، اپنی حرکتوں پہ. میں انتہائی نادم ہوں کہ میں نے یہ بھونڈے قسم کے پوسٹیں فیس بک پہ آپ کے متعلق لگائیں. میں شرمسار ہوں، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں. میں اس طرح کے جملے بیچ میں ڈالوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تم کس قسم کے آدمی ہو اور تمہاری کیا ایک اپروچ ہے چیزوں کے بارے میں. اور اس کے نیچے میں ایک لائن لکھ دوں گا تمہارے ایفیڈیوٹ کے نیچے، جو تم سٹیمپ پیپر لکھ کے لاؤ گے معافی نامے کا، کہ میں تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کرتا ہوں. باقی تمہاری مرضی ہے، اگر بنا کے لے آتے ہو اس کو فیس بک پہ لگا دیتے ہو اپنی آئی ڈی پہ اس معافی نامے کو، اور اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا جائے گا. پھر بھی یہ معافی ایسے نہیں ہوگی، یہ مجسٹریٹ کے پاس پیش ہونا ہوگا، پرچہ خارج ہوگا، پراپر ایک پروسیجر فالو ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. مگر یہ ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ ذرا آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہوئے کسی بندے کے بارے میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کو قانون کا اگر پتہ ہے تو وہ آپ کو بہت بڑی ایک ایسے رستے پہ لگا سکتا ہے جہاں سے آپ کو ایک پورے قانون کا ایک سکرو ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہیں لوگوں کے بارے میں. یہ مختلف قسم کے جعلی پیجز جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کنگ ایڈورڈ کے بارے میں، ان کا بھی یہی انجام ہے. یہ لڑکے اب پکڑے جانے والے ہیں. ان میں سے ایک وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسروں کے سب کے نام دے دوں گا. کچھ اس میں اسٹوڈنٹس ملوث ہیں، کچھ 1-2 ڈاکٹرز ہیں. مطلب ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو یہ چھوٹے مجرم ہیں یہ، کیونکہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے پروفیسر ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو قابو کرنا ہے اور ان کو جو سبق دینا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ بڑے بڑے کرمنلز یہ نہ بن سکیں کل کو.